امریکہ کی ایریا 51 پر ایلین کے بارے میں پراسرار معلومات سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ دوستو، جیسا کہ شیطانی اور دجالی قوتوں نے جہاں اور بہت سے واقعات اور نظریات کو لوگوں کے دماغ میں بڑھا رکھا ہے، انہی باتوں میں سے ایک ایریا 51 بھی ہے۔ جو لوگ خلائی مخلوق پر یقین رکھتے ہیں ان میں سے کوئی بھی ایسا شخص نہیں جس نے اس بارے میں نہ سن رکھا ہو یا اس میں دلچسپی نہ رکھتا ہو۔ یہ ایک ایسا امریکی خفیہ علاقہ ہے جہاں نہ صرف عام انسان کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے، بلکہ امریکی حکومت کو بھی اس معاملے میں مکمل معلومات حاصل کرنے کی اجازت نہیں۔ دوستو، امریکہ کی ریاست نیواڈا کے رہنے والوں نے یہاں سینکڑوں پراسرار اور غیر معمولی سرگرمیاں محسوس کی ہیں۔ اس لیے نیواڈا کے سیرابی علاقے میں واقع ایریا 51 عرصہ دراز سے دنیا کے لیے پہلی بنا ہوا ہے، اور امریکن دستاویز کے مطابق ایریا 51 امریکی فضائیہ کا ایڈورڈ ایئر فورس بیس بھی ہے۔ لیکن 1947 میں روزویل میکسیکو میں اڑن تشتری گرنے کا ایک عجیب و غریب واقعہ رونما ہوا، جس کو سینکڑوں لوگوں نے دیکھا، جس کو پہلے تو امریکی حکومت اور ملٹری نے خلائی مخلوق کی اڑن تشتری کے ساتھ جوڑا، اور پھر دوسرے ہی دن اس خبر کو یہ کہہ کر غلط قرار دے دیا کہ یہ ایک موسمی غبارہ تھا۔ لیکن کافی لوگوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ اس بات کے گواہ ہیں کہ تباہ شدہ اڑن تشتری اور خلائی مخلوق کی لاشوں کو ایریا 51 لے جا کر ان پر تحقیق کی جا رہی ہے۔ لیکن دوستو، یہ بات کتنی سچ ہے ایک عام انسان کبھی معلوم ہی نہیں کر سکتا، کیونکہ ایریا 51 میں عام شخص کو دیکھتے ہی گولی مار دینے کا حکم ہے، اور اس کے علاوہ تمام امریکی اداروں کو بھی معلومات سے محروم رکھا گیا ہے۔ اور مزے کی بات تو یہ ہے کہ ایریا 51 میں سے کوئی معلومات چوری ہونے کا بھی ڈر نہیں، کیونکہ وہاں کوئی ٹی وی ریڈیو کے نہ تو سگنل آتے ہیں اور نہ ہی وہاں انٹرنیٹ کا نظام ہے۔ ناظرین، ایریا 51 میں کام کرنے والوں کو اپنے کام کی نوعیت بتانے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص کسی قانونی مسئلے کی وجہ سے اس بات کو ظاہر بھی کر دے تو اس کو 10 سال قید کی سزا سنا دی جاتی ہے۔ یوں ایریا 51 کا وجود 1955 سے قائم ہے، لیکن حکومت ہمیشہ اس کے پراسرار وجود سے انکار کرتی رہی ہے۔ لیکن آخرکار جب عوام کا دباؤ زیادہ بڑھا تو 2013 میں پہلی بار اس کا وجود تسلیم کیا گیا، لیکن اس کا اصل مقصد پھر بھی لوگوں سے چھپایا گیا، اور 58 سال تک اس وجود کو چھپانے سے یہ مقام مزید پراسرار بن گیا۔ دوستو، بے شک ایریا 51 ایک پراسرار راز ہے، اور اس سے متعدد نظریات بھی جڑے ہیں جن سے امریکی حکومت انکار کرتی ہے، تاہم ان نظریات کو ماننے والے بھی بہت سے ہیں۔ اور کیونکہ اس علاقے میں کئی لوگوں نے عجیب قسم کے اڑنے والے جہاز نما چیزیں دیکھی ہیں، تو اس ایریا 51 پر کئی فلمیں اور ڈاکومنٹری بھی بنی ہیں، اور ہزاروں ناولوں میں اسے خلائی مخلوق کا ریسرچ سینٹر بھی بتایا گیا ہے۔ اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ 1999 میں لاس ویگس ٹی وی چینل پر رابرٹ لیزر نامی ایک شخص نے کہا ہے کہ وہ ایریا 51 میں کام کر چکا ہے، بلکہ وہاں جو ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے وہ باقی دنیا سے 100 سال ایڈوانس ہے، اور وہ ٹیکنالوجی ایریا 51 والوں نے میکسیکو میں گری ہوئی اڑن تشتری سے ریورس انجینئرنگ کے ذریعے حاصل کی ہے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ وہ خلائی مخلوق کی اڑن تشتری پر ریورس انجینئرنگ پر کام کر چکا ہے، اور اس خفیہ علاقے میں کئی اڑن تشتری بھی موجود ہیں۔ مگر امریکی حکومت نے اس شخص کو جھوٹا اور ڈرامے باز کہہ دیا۔ خواتین و حضرات، 2004 میں ڈان بیوریش نامی ایک اور امریکی شخص نے ایریا 51 میں کام کرنے کا دعویٰ کیا، اور کہا کہ ایریا 51 میں خلائی مخلوق کی لاشوں پر تجربات کیے جا رہے ہیں، اور وہ خود بھی جیروت نامی خلائی مخلوق پر ریورس انجینئرنگ کا کام کر چکا ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ایریا 51 کو خلائی مخلوق اور ہماری دنیا سے رابطہ کرنے کا اسٹیشن بھی کہا ہے۔ اس کے علاوہ ایریا 51 پر یہ الزام بھی عائد ہے کہ اس مقام پر ایسے کیمیائی بم تیار کیے جا رہے ہیں جو مستقبل میں دنیا کے انسانوں کے لیے انتہائی خطرناک ثابت ہوں گے۔ دوستو، ترلی جو جارج واشنگٹن کا ایک وکیل تھا، اس نے ایریا 51 کے خلاف درجنوں مقدمات دائر کیے، مگر کسی بھی کیس میں کامیاب نہ ہوا۔ وہ اب تک 25 سے زیادہ افراد کو قانون کی مدد سے سامنے لے کر آیا ہے، جن کے مطابق ان کا کوئی رشتہ دار ایریا 51 میں کام کرتے ہوئے ایک پراسرار بیماری سے جاں بحق ہوا ہے۔ ان کیس میں سے 2 کیس عالمی سطح پر بھی مشہور ہوئے ہیں، جس میں ایک کیس ایک خاتون اسٹیلا کا تھا جس کا شوہر ایریا 51 میں کام کرتے ہوئے بیمار ہوا۔ اسٹیلا کا کہنا تھا کہ جب اس کا شوہر ایریا 51 سے کام کر کے گھر آیا تو اس کے بعد اس کی جلد بالکل مچھلی کی طرح ہو گئی، اور اس کے جسم کے نچلے حصوں سے اس طرح خون بہنے لگا جیسے وہ شخص اندر سے شدید زخمی ہو۔ اسٹیلا کے پاس اسپتال کی وہ رپورٹیں بھی موجود تھی جس میں اس کے شوہر کی بیماری کو نامعلوم، لا علاج اور زہریلے کیمیکل کا ریئیکشن قرار دیا گیا تھا۔ اسٹیلا کا الزام تھا کہ اس کے شوہر پر ایریا 51 میں کوئی زہریلے کیمیکل آزمایا گیا ہے۔ کئی سال تک وہ ترلی کی مدد سے کیس لڑتی رہی، اور گورنمنٹ اس کی باتوں کو نیشنل سیکورٹی کا بہانہ قرار دے کر رد کرتی رہی، اور آخرکار اسٹیلا اپنی 70 سال کی عمر میں 1955 میں انتقال کر گئی، اور اس کے ساتھ اس کا کیس بھی بند ہو گیا۔ بہرحال اس واقعات میں کتنی سچائی ہے خدا جانے۔ اللہ ہمیں شیطان اور دجال اور ان کے پجاریوں سے بچا کر اپنے حفظ و بان میں رکھے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر کرے۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں تاکہ ہماری حوصلہ افزائی ہو اور ہم مزید ایسی معلوماتی ویڈیو آپ کے لیے لا سکیں۔ شکریہ۔